بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از رانا نور احمد. جیسا آپ نے بتا بھی دیا، دی لائف گرامر اسکول میں نے 2002 میں بنایا. یہ گرلز کیمپس ہے اور میرے 2 کیمپس اور ہیں راوین فاؤنڈیشن گرامر ہائی اسکول سے، وہ 97 میں نے اسٹیبلش کیے. الحمدللہ میرے پاس مور دین 1500 اسٹوڈنٹ ہے اور میٹرک تک، نرسری سے میٹرک تک ادارے چلا رہے ہیں. ڈاکٹر نعیم خالد صاحب سے کینٹاب کے میڈم شازیہ صاحبہ سے جو ملاقات ہے وہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے ہوئی. جب وہ ادھر لاہور میں آئے تو ہمارے ساتھ ملاقات ہوئی، اور جب ہم نے کینٹاب کی بکس دیکھی، ان کی پبلشنگ دیکھی، ان کا کنٹینٹ دیکھا تو ہمیں اس چیز کو پسند آیا. ہم پہلے اس فیلڈ میں تھے، تجربہ تھا، لہٰذا ہم پہلی نظر میں ہی بھانپ گئے. ان کا پیشن، ان کا اس چیز کو لے کے آگے چلنا. اور اب بھی اس پینڈیمک صورتحال میں ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اسکول پرنسپلز کو پش اپ دے رہے ہیں، جھولے کے پیچھے کھڑے ہیں کہ یہ جھولا چلتا رہے، رکنا نہیں چاہیے. تو یقیناً اس وقت ان کی یہ جو کاوشیں ہیں کہ لوگوں کے اندر جو یہ ادارے بند کرنے کا سوچ رہے ہیں، ان کے پیچھے وہ کھڑے ہیں، ان کو پش کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے اس طرف نہیں جانا، ہم نے اس مشکل صورتحال کا مقابلہ کرنا ہے. موجودہ پینڈیمک صورتحال یقیناً پرائیویٹ سیکٹر کے لیے، والدین کے لیے، دونوں کے لیے پریشان کن ہے. تو مشکل حالات کا جو بڑی قومیں ہیں وہ بڑی تحمل مزاجی سے مقابلہ کیا کرتی ہیں، کیونکہ اس مشکل گھڑی میں اگر ہم ثابت قدم نہیں رہیں گے، متزلزل ہوں گے، تو جہاں پر بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگے گا، والدین پریشان ہوں گے، ہم خود بھی پریشان ہوں گے. تو ہم تو اسکولوں کو لیڈ کر رہے ہیں، لیڈرز ہیں، ہم استاد ہیں، ہم ہر وقت زندگی کے نشیب و فراز آتے رہتے ہیں. ہم ہر وقت بچوں کو درس دیتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، مشکل حالات آئیں تو گھبرانا نہیں ہے. تو یہی اس وقت حالات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس وقت مشکل حالات میں ہم ثابت قدم رہیں، گھبرائیں نہیں. انشاءاللہ یہ وقت ٹل جائے گا. اور میرا تو یہ بھی ماننا ہے کہ مشکل جو وقت آتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی سبق دینے کے لیے آتے ہیں، کوئی نہ کوئی سبق دینے کے لیے آتے ہیں. کچھ لوگ موجودہ صورتحال کو بہت زیادہ نیگیٹیوٹی، یعنی کہ اس کو منفی پہلو سے زیادہ سوچتے ہیں. اگر ہم اس صورتحال کو پازیٹیو تھوڑا سا لیں، پازیٹیو سوچیں میرے خیال میں، تو ہم اس مشکل حالات کا مقابلہ بھی کر لیں گے. اور اس سے دیکھیں، شاہین کو لے لیجئے، پرندوں کی دنیا کا بادشاہ ہے، درویش ہے. وہ جب طوفان آتا ہے تو وہ اس سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو چٹان پہ لے جا کے بٹھا دیتا ہے اور طوفان کے آنے کا مقابلہ کرتا ہے، بڑی شدت سے مقابلہ کرتا ہے. اور جو ہی طوفان چٹان سے ٹکراتا ہے وہ اپنے پر کھول دیتا ہے، اور وہ بلندی، وہی انرجی جو لگا کے اس نے بلندی پہ جانا تھا، وہ ہوا جو باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو وہ جو انرجی اس نے کنزیوم کر کے اتنی بلندی پہ جا کر شکار کرنا تھا، وہ اس کو اپرچونٹی میں لیتا ہے. تو اس وقت ہمیں بھی چاہیے کہ اس پینڈیمک کی صورتحال کے اندر اپنے آپ کو ثابت قدم رہیں اور اس کو اپرچونٹی میں بدلیں. سر، آپ کا یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے. یہ جو موٹیویشن آپ اسکولس کے لیے لے کے چل رہے ہیں، تو آئی تھنک آپ کی جو پیرنٹ باڈی جی اس تک آپ کی اپروچ اتنی پازیٹیو ہے، ان سے آپ کو کیا فیڈ بیک آ رہا ہے، ان کا کیا ریئیکشن؟ دیکھیں، اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو سفر کر رہے ہیں والدین، وہ کر رہے ہیں جن کے بچے کم فیسوں والے اسکولوں میں پڑھتے ہیں. جو ہائی فائی اسکولوں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ اتنا سفر نہیں کر رہے ہیں، نہ والدین اتنے پریشان ہیں. اس وقت سب سے زیادہ طبقہ مزدور طبقہ اور کم فیسوں والے اسکول سفر کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اس چیز کو، ان اسکولوں کو، ان دوستوں کو، ان والدین کو بھی ہمت دینی ہے. یقیناً کوئی بھی خوشی سے نہیں کرتا. اس وقت والدین یقیناً پریشان ہیں اور اپنے آپ کو دوبارہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور اس وقت سب سے زیادہ، باقی تو بہت سے کاروبار کھل گئے ہیں، لیکن ایجوکیشن کا سیکٹر اور شادی ہالز کا، جہاں پر گیدرنگ کا ایلیمنٹ ہے، وہ ابھی تک ہیں.
تو انشاءاللہ ہم والدین کو بھی سپورٹ کریں گے. اور میں یہ بھی کہوں گا تمام پرنسپلز کو کہ اس صورتحال کے بعد جب اسکول کھولیں تو وہ فرنٹ ڈیسک کے اوپر خود موجود ہوں. آپ اپنی انتظامیہ ٹھیک ہے وہ آپ کے ساتھ لائل ہوگی سارا کچھ، لیکن فرنٹ ڈیسک کے اوپر جو آپ والدین کے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں، اچھا سلوک کر سکتے ہیں، وہ شاید آپ کی انتظامیہ کے اندر کمی نہ کر سکے. تو فرنٹ ڈیسک کے اوپر بیٹھیں، آپ کسٹمر کیئر بن کے کسٹمر کیئر کریں، اور والدین کا بھی سوچیں نا، اپنے طالب علم کا بھی سوچیں. کوئی بات نہیں، کچھ عرصے کے لیے اگر ہماری کوئی ارننگ کے اندر یا یہ کمی آئی ہے تو انشاءاللہ یہ ایک سلسلہ چل نکلے گا، اور انشاءاللہ تعلیم کو ہم پیچھے نہیں رہنے دیں گے. اور جو بچوں کا نقصان ہوا ہے انشاءاللہ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر استاد چاہے، اگر اس کے اندر یہ پیشن ہو تو وہ اس کمی کو بھی پورا کر لے گا. اور انشاءاللہ ہم اس کمی کو، جو بچوں کا نقصان ہوا ہے، تعلیمی نقصان ہوا ہے، پورے پیشن کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کمی کو دور کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں جب آپ نے بلینڈڈ لرننگ کی بات کی تو اس میں کینٹاک پبلشرز کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے کہ وہ اس وقت اسکولوں کے پیچھے کھڑے ہیں، اور وہ ان کو سپورٹ مٹیریل ویڈیو لیکچرز کی شکل میں، جہاں پر میں نے بتایا کہ اس سے زیادہ جو متاثر سکول ہوئے، ایجوکیشن سیکٹر ہوا ہے، وہ 90% جن کی فی لیول جو ہے 2000 سے 3000 ہے. یہ وہ والا سیکٹر ہے اور یہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. اور یہاں پر جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ کہہ لیں کہ کیونکہ سیلریز زیادہ ہائی فائی نہیں دے سکتے، اور کچھ ایسے گھروں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کیمرہ کے سامنے بھی نہیں آنا چاہتے، یا ان کے اندر ہیزیٹیشن پائی جاتی ہے کیونکہ یہ پہلی دفعہ صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے. یا کہہ لیں کچھ حد تک کہ کنٹینٹ، ان کا کنٹینٹ، نالج کنٹینٹ جو ہے اتنا رچ نہیں ہوتا، تو وہ اتنے اچھے لیکچرز جو ہیں وہ کلاسوں میں تو دے رہے تھے، آف دی کیمرہ تو وہ دے رہے تھے بڑے اچھے لیکچرز، بڑا اچھی ٹیچنگ کر رہے تھے، لیکن جب آن دی کیمرہ ان کو سامنے آنا پڑا تو ان کے اندر وہ کانفیڈنس لیول کی کمی پائی گئی. یہ بہت بڑا چیلنج تھا. اس صورتحال میں کینٹاک پبلشرز نے کیا کیا کہ اپنے جو کوالیفائڈ اساتذہ سے ویڈیو لیکچرز بنائیں، اور وہ لیکچرز بنا کر میرے خیال میں شاید ایسے لیکچرز جو ہے جو 25-30 ہزار فیس لینے والے اسکول ہیں اپنے اساتذہ سے اپنے بچوں کو دلواتے ہوں، تو ہمارے، میں یہ سمجھوں گا یہ والدین کی خوش قسمتی ہے. میں کہوں گا بلکہ یہ پینڈیمک صورتحال کے پیش نظر یہ ہمیں ان اساتذہ کے جو ہائی کوالیفائڈ اساتذہ تھے، جو اپنے سبجیکٹس کے اندر بڑا کمپیٹنسی رکھتے تھے، انہوں نے یہ لیکچرز دیے، اور ہمارے بچے 1500 فیس والے اسکول اور 2000 فیس والے اسکول جو ہیں وہ لیکچر سن رہے ہیں اس معیار کے یعنی. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ شاید پینڈیمک صورتحال اگر نہ ہوتی تو ہم 10 سال بھی بلینڈنگ لرننگ کی طرف، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے اور پوری دنیا ہائیبریڈ لرننگ کی طرف آ رہی ہے اور اس سے استفادہ کر رہی ہے، اور یہ نہیں ہے صرف استفادہ کر رہی ہے، اگر ہم اس لرننگ کی طرف آئیں گے تو یقین مانیے ہم اگر 147ویں نمبر پہ ہیں ایجوکیشن کے اندر، تو اگر پینڈیمک صورتحال میں اب یقیناً اب جو اسکول اس پینڈیمک صورتحال کے بعد بھی یہ ہائیبریڈ لرننگ کی طرف نہیں آئے گا، وہ یقیناً اس کی سروائیول مشکل ہوگی. میرے خیال میں بہت ہی اہم کوشچن آپ نے کیا. اب جب ہم بلینڈڈ لرننگ کی طرف جا رہے ہیں اور ہم والدین کے لیے اپنے اسکول پلیٹ فارم پہ ہم نے ایپس بنا لی ہیں اور اس طرح ان کو ایک ڈیجیٹل لرننگ کی طرف ہم لا رہے ہیں، تو اگر والدین اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں اور اپنی بچت چاہیں تو ان کے یہ کنٹینیولی، اب یہ سلسلہ رکے گا نہیں، یہ رکے گا نہیں. یہ جو ہم اتنی فیسیں، یہ جو ہمارا وہ کیا کہتے ہیں ٹیوشن کلچر بن چکا ہے، ہم اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. یہ دیکھیں اگر ہم وہی ویڈیوز بچے کو اسائن کر دیں اور گھر میں جا کر ان کو وہ ریپیٹ کرے
تو اس سے زیادہ خوبصورت والدین کے لیے اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ ہائی فائی کوالیفائڈ جو ٹیچرز کے لیکچرز ہیں وہ گھر بیٹھ کر سنیں، نہ کہ کسی ہمسائے کے ٹیچر کے پاس وہ ٹیوشن کے لیے اپنے بچے کو بھیجیں. اس سے زیادہ اس کا فہم کھلے گا، زیادہ اس کی لرننگ ہوگی. تو میرے خیال میں یہ سلسلہ رکے گا نہیں. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں، والدین جو ہیں، میں کہوں گا کہ والدین سے اسپیشل گزارش کروں گا کہ یہ جو موبائل ہے یہ صورتحال کا حل نہیں ہے. موبائل کی سکرین جو ہے یہ صورتحال کا حل نہیں ہے. یہ وقتی طور پر ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں. یہ سکرین بہت چھوٹی ہے، کم از کم ایک پیج کے برابر سکرین بچے کے سامنے ضروری ہونی چاہیے، تاکہ بچے کے سامنے وہ جو فاؤنٹ ہے وہ بڑا ہو کر اور اس کی نظر پہ اثر نہ پڑے. اور والدین سے یہ گزارش ہے اسپیشلی کہ اپنے بچے کے لیے آپ 4-5 ہزار خرچہ کر لیں گے تو کمپیوٹر آ جائے گا. اگر آپ 10,000 تک خرچہ کر سکتے ہیں تو ایک لیپ ٹاپ آ جائے گا یا ٹیبلٹ آ جائے گی. اپنے بچے کے لیے یہ آسانی پیدا کریں. یہ آپ کے بچے کے لیے لانگ ٹرم ہے. جو آپ 3-4 ہزار ٹیوشن فی دیتے ہیں وہ اس کی ادھر یوز کریں، اور آپ کے لیے آپ کا بچہ بھی سیف رہے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آفٹر شاکس پینڈیمک کے، یہ جو آفٹر شاکس ہیں، کیونکہ دنیا میں جیسا آپ نے ابھی بتایا کہ میں نے بھی ہسٹری پڑھی ہے، دیکھا ہے کہ کوئی بھی جب پینڈیمک صورتحال پیدا ہوتی ہے کسی بھی جگہ پر، تو اس کے جو ایگزسٹنس ہے وہ منیمم 2 سال تک، ڈیوریشن جو ہے 2 سال تک رہتی ہے. تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ابھی کہ ہمارے اسکول میں بھی مہینہ کھلیں، دو مہینے کھلیں، اس کے بعد اس کا آفٹر شاک آ اور ہمیں دوبارہ سے اسکول جو ہے وہ بند کرنا پڑ جائے. ظاہر بات ہے زندگی اہم ہے ہمارے لیے، بچوں کی، اساتذہ کی زندگی اہم ہے. ہم صرف یہ پیسے کے لیے یہ نہیں کر سکتے کہ نہیں جی ہر صورت میں ہم اسکول کھولیں گے. نہیں، ہمیں گورنمنٹ کا ساتھ بھی دینا ہے، ہمیں بچوں کی لائفز کا بھی خیال رکھنا ہے. تو ایسی صورت میں ہر اسکول کو ایک تو آن لائن لرننگ کی طرف جانا پڑے گا اور اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوگا. اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوگا کہ یہ سچویشن دوبارہ بھی پیدا ہو سکتی ہے. تو بلینڈڈ لرننگ میرے خیال میں اس کا بیسٹ سولوشن ہے. اور صرف یہی نہیں ہے، یہ جب ہم ایپس کے تھرو بچوں کو آن لائن لرننگ ہم تو پہلے دن سے دے رہے ہیں الحمدللہ، والدین کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نتائج نہیں ہیں. ان کی اویئرنیس کے لیے سیشن ہم انشاءاللہ کریں گے اور ان کو اس پیج کے اوپر لائیں گے کہ وہ اس طرف آئیں، آن لائن لرننگ کی طرف آئیں، کیونکہ اس کے بغیر اب کوئی سلوشن نہیں ہے. اس کے بغیر کوئی سلوشن نہیں ہے. آپ بہت سی دنیا میں مثالیں موجود ہیں جنہوں نے وقت پر جو وقت کے ساتھ نہیں تبدیل ہوئے وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے. نوکیا کو دیکھ لیں، کوڈک کو دیکھ لیں، اسی طرح کی اور بہت سی مثالیں ہیں، اور جو وقت کے ساتھ چلتے ہیں وہ آگے نکل گئے. تو ہمیں بھی اپنے بچوں کی تعلیم تو دلوانی ہے. تو یہ تھوڑا سا سفر کرنا پڑے گا، اپنے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا، ان کے لیے آن لائن لرننگ کا انتظام کرنا پڑے گا. اور اگر آپ کہتے ہیں نیٹ کا خرچہ یہ زیادہ، تو میرے خیال میں ایک طرف آپ کی ٹیوشن بھی کٹ ہو رہی ہے، آپ کا بچہ بھی گھر میں سیف رہے گا لیکن آپ کی نظروں کے سامنے بھی رہے گا. کہ اس پینڈیمک کی صورتحال میں صرف اسکول نہیں سفر ہوا، جتنی کمیونٹی ہے، ہر ادارہ کوئی کم ہوا ہے کوئی زیادہ ہوا ہے. بہت سی فیکٹریز نے اپنے جو ہے امپلائیز ہیں ان کو کٹ آف کیا، ان کی تعداد کو کم کیا. بہت سے بے روزگار ہوئے، وہ دوبارہ اگر کسی جگہ پہ جا رہے ہیں تو ان کو روزگار نہیں مل رہا. ہم اپنے اندر ہمارے ایز اے پرنسپل، ایز اے چیئرمین، ایز اے آنر، ہمیں اپنے اندر جو ہے وہ نرم گوشہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے اپنے والدین کے لیے، بچوں کے لیے. میں یہی بات کر رہا تھا کہ ہمیں جب پینڈیمک صورتحال کے بعد اسکول کھولیں تو فرنٹ ڈیسک کے اوپر ہمیں خود بیٹھنا ہے تاکہ ہم ان کو جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہوں، میکسیمم جتنا ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم کریں گے، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق. اور والدین سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی اسکولوں کے ساتھ تعاون کریں. اس وقت بہت سے اسکول ہیں جو کرائے پہ ہیں اور ان کے پینڈنگ میں، اور انہوں نے مالکان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ انشاءاللہ پینڈیمک صورتحال کے بعد ہم آپ کو ضرور ادا کریں گے. تو یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ اگر آپ لوگ واقعی علم دوست ہیں،
اور ان اسکولوں کا آپ چاہتے ہیں کہ وہ اسکولوں کی سروائیول اسی طرح رہے اور اپنے آپ کے بچوں کو وہ اچھی تعلیم دیتے رہیں، تو پھر آپ کو بھی اسکول پرنسپلز کے ساتھ ان اساتذہ کے ساتھ ان کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ہاں یہ تھوڑا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو انسٹالمنٹ کی شکل میں لے جائیں، اگر زیادہ فی جمع ہو گئی ہے انسٹالمنٹ کی شکل میں لے جائیں، آہستہ آہستہ کر کے دے دیں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ہمیں بھی جس حد تک ہم کر سکتے ہوئے ہمارے اینڈ سے انشاءاللہ ہم کریں گے، تو یہی میرے خیال میں سلوشن نکلتا ہے۔